الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ نماز میں قیام جو دوسرا فرض ہے، اس سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی، اور پہلا فرض یعنی تکبیر تحریمہ وہ پورا ہو گیا تھا، اور اس میں بہت سے مسائل ایسے تھے جن کا تعلق براہ راست تو اس فرض سے نہیں بنتا مگر بالواسطہ تعلق بنتا ہے، اس لیے احتیاطاً وہ مسائل بیان کر دیے گئے۔ اس کے بعد دوسرا فرض نماز کا قیام تھا، اور اس کے بھی اکثر مسائل بیان کر دیے تھے، اور خیال تھا کہ آج کی نشست میں تیسرا فرض یعنی قرات کے باب میں کچھ باتیں عرض کریں گے اور کچھ مسائل پر گفتگو ہوگی، مگر کچھ 4-5 مسائل ایسے ہیں جو قیام ہی سے تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ دور سے ہی ان کا تعلق بنتا ہے، مگر خیال ہوا کہ انہیں بھی بیان کر دیا جائے۔ نماز میں قیام فرض ہے، اور جمعے کا قائم کرنا بھی اسی اعتبار سے فرض ہے، اور حنفی فقہا کے نزدیک جمعہ گاؤں میں نہیں ہوتا، اور جمعہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا تو شہر ہو اور یا کوئی قصبہ ہو، بہت بڑا گاؤں ہو تو اس میں جمعہ ہو جائے گا۔ عرف عام میں جسے گاؤں کہتے ہیں اس میں جمعہ نہیں ہوتا، اور جو لوگ جمعے کی نماز گاؤں میں پڑھتے ہیں ان کی نماز جمعے کی نہیں ہوتی، اور ان کو چاہیے کہ وہ ظہر کی قضا پڑھیں۔ فرض کر لیجئے کہ کوئی آدمی 50 برس جمعے کی نماز گاؤں میں پڑھتا رہا ہے، تو اسے اپنی 50 برس کی نمازیں جمعے کی بجائے ظہر کی قضا کرنی چاہیے، اور ظہر کے فرائض پڑھنے چاہیے۔ حنفی فقہا نے اس میں کوئی رعایت نہیں رکھی، اور انہوں نے صاف مسئلہ ہر کتاب میں لکھ دیا ہے کہ عید اور جمعے کی نماز گاؤں میں نہیں ہوتی۔ ہمارے ملک میں جو ہر طرف لوگوں نے گاؤں میں جمعے پڑھانے شروع کر دیے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں گاؤں میں انہوں نے جمعہ کے لیے اجتماعات کرنے شروع کر دیے ہیں، ان سب سے آپ پوچھیں کہ آخر وہ کس فقہ پر عمل کرتے ہیں؟ جو حضرات حدیث پر عمل کرنے کے داعی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ احادیث کو مانتے ہیں، ان کا تو مسئلہ الگ ہے۔ جو اپنے آپ کو حنفی مانتے ہیں اور حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں، ان سب سے پوچھئے کہ بھئی گاؤں میں جمعہ اور عید کیسے؟ عید کی نماز گاؤں والوں پر فرض بھی نہیں ہوتی کہ وہ اب جا کر شہر میں پڑھیں، ان کے لیے فجر کے بعد، اسی لیے اگر بڑی عید ہو تو قربانی کا کرنا جائز ہے۔ اور جمعہ میں اس کے بیان میں انشاءاللہ جب بات آئے گی تو اس مسئلے کو تفصیل سے عرض کریں گے، لیکن بس سرے دست اتنا ہی کہنا ہے کہ چھوٹے گاؤں جو ہوتے ہیں ان میں جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعے کے لیے یا شہر ہو یا بہت بڑا گاؤں جسے قصبہ کہتے ہیں عام طور پہ، وہاں پر جمعہ ہو جائے گا، اور عید بھی ہونی چاہیے۔ عید بھی پڑھیں، جمعہ بھی پڑھیں، مگر گاؤں میں نہ عید پڑھے نہ جمعہ پڑھے، بلکہ ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور ڈر ہے کہ لوگ جمعہ پڑھتے پڑھتے اپنی ظہر کی نماز غارت کر دیتے ہیں، توبہ بھی کرنی چاہیے، اور ایسی تمام پڑھی ہوئی نمازیں لوٹانی چاہیے۔ جمعہ کے دن شہر میں جو لوگ معذور ہوں تو وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ کسی بھی عذر سے شہر میں، بڑے قصبے میں
کوئی آدمی جمعے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتا، معذور ہے، نابینا ہے، اگر مسجد میں جائے گا تو اس نے کسی کا قرض دینا ہے اور قرض والے وہاں اسے گھیر لیں گے، ملیں گے، اسے تنگ کریں گے، اور یہ اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہے۔ بہت سے عذر ہیں جس کی وجہ سے جمعے میں نہیں جا سکتا، بڑھاپا بہت زیادہ ہو گیا، پیدل چل نہیں سکتا، کوئی لے جانے والا نہیں ہے، تو کتنے ہی عذر انسان کو ہو سکتے ہیں۔ تو اگر وہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر میں، قصبے میں، بہت بڑے گاؤں میں نہیں جا سکتا، تو پھر نماز ظہر جو ہے اس کی جماعت نہیں کرنی چاہیے، ان سب کو الگ الگ نماز پڑھنی چاہیے، اور انفرادی نماز پڑھیں گے، اور اس میں بھی آسان اور اقامت کچھ نہیں ہے، کیونکہ ظہر کی جماعت کرانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حتیٰ کہ حنفی فقہا تو اس بات تک کے قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی گاؤں کے متعلق اختلاف ہو جائے اور مفتی حضرات کا کہ یہاں جمعہ پڑھا جائے گا یا ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، تو وہ کہتے ہیں ظہر کی نماز پڑھنے کو ترجیح حاصل ہے بنسبت جمعہ کے، تاکہ اس کی ظہر کی نمازیں کم نہ ہو جائیں اور اللہ تعالی کے ہاں اس کے لیے کہیں عذاب نہ ہو۔ وہ ترجیح دیتے ہیں اس بات کو کہ پھر ظہر ہی پڑھنی چاہیے۔ تو جمعہ اتنا بڑا فرض ہے کہ شہر میں، بڑے قصبے میں، بڑے گاؤں میں، قصبے میں اگر کہیں ہوتا ہو تو پھر اسی میں شرکت کرنی چاہیے، اور اگر معذور ہے تو پھر ظہر کی نماز پڑھے گا۔ فرض کر لیجئے 5-6 آدمی جمع ہو گئے، معذور، نابینا ہیں سارے کے سارے، مسجد لے جا نہیں سکتے۔ فرض کر لیجئے بوڑھے جمع ہو گئے، عذر ہے بڑھاپا، پیدل چلنا دشوار ہے، مسجد تھوڑے سے فاصلے پہ ہو گئی، نہیں جا سکتا، تو یہ 5-6 بوڑھے آدمی یا نابینا یا جو بھی ان کو معذورین جو جمع ہو گئے ہیں، یہ جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے، ظہر پڑھیں گے، الگ الگ پڑھیں گے۔ ان کا جمعہ کے دن ظہر کی جماعت کا کرانا مکروہ تحریمی ہے۔ اس لیے اس ظہر کی نماز کے لیے کوئی آسان نہیں ہے، اقامت نہیں۔ بعض فقہا نے اسے مستحب لکھ دیا ہے، مگر جو بات فتوے کی ہے اور راجح قول جو ہے وہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ معذور جو ہیں وہ نہ آذان دیں گے اور نہ ہی وہ اقامت کہیں گے۔ اور ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے البحر الرائق میں ان تمام چیزوں کو نقل کیا ہے، اور ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس بات پر کہ معذور لوگ جب جمع ہو جائیں جمعے کے دن تو نہ وہ اذان کہیں نہ اقامت کہیں، انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، اور انہوں نے شامی میں اسی بات پر فتویٰ نقل کیا ہے۔ سو اس لیے جمعے کے دن کو معذورین کی جماعت نہیں ہے، اس کا قیام نہیں ہے۔ ایسے ہی قیام میں ایک مسئلہ یہ بھی خیال کر لینا چاہیے کہ عید کے دن کوئی آدمی امام کے ساتھ آئے اور وہ شریک ہو جائے اور رکوع میں شریک ہو، تو یہ جو قیام کی حالت میں تکبیرات تھیں وہ کب پڑھے گا؟ کئی مرتبہ ہو جاتا ہے بہت سے لوگ عید کی نماز فرض کر لیجئے 9 بجے ہے تو انہوں نے پہنچنا ہی 9:03 پہ، 4 منٹ پہ، 5 منٹ پہ، تو اب تکبیرات جو ہیں عید کی پہلی رکعت کی وہ تو رہ گئیں یا دوسری رکعت کی رہ گئیں، یا پھر وہ امام کے ساتھ آ کے ملا آخری قاعدے میں تشہد میں، تو اسے تکبیرات کب کہنی چاہیے؟
کیونکہ قیام یا تو ملا ہے اسے ایک رکعت کا یا ایک کا بھی نہیں ملا۔ تو فتویٰ اس بات پر دیتے ہیں فقہا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو 3 تکبیریں زائد اس نے کہنی تھیں وہ کہہ لے چاہے امام نے قرات شروع کر دیے۔ پہلی صورت تو یہ کہ یہ پہنچا پہلی رکعت میں اور امام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے اور اس نے تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر کہی اور ہاتھ باندھ لیے۔ اب اسے چاہیے کہ جو 3 تکبیرات زائد کہنی تھیں ایک رکعت میں وہ تینوں تکبیریں کہہ لے ہاتھ اٹھا کے، اگرچہ امام قرات شروع کر چکا ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے امام کو رکوع میں پایا اور امام صاحب رکوع میں تھے، تو بھی اسے چاہیے کہ چاروں تکبیرات کہے، تکبیر تحریمہ اور پھر 3 تکبیرات مزید اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ امام کے ساتھ یہ رکوع میں خطرہ ہے کہ نہیں مل سکے گا، سمجھتا ہے کہ اگر میں نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر تو کہنا فرض تھا وہ پورا کر لیا، اب 3 تکبیریں اگر کہتا ہوں تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، تو تیسری صورت یہ ہے کہ رکوع میں ہی تینوں تکبیریں کہہ لے، پھر ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے بغیر تینوں تکبیرات نماز کی پہلی رکعت میں جو واجب تھیں انہیں رکوع میں ہی کہہ لے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اس نے اللہ اکبر کہا اور تکبیریں کہنی شروع کی تھیں، 3 تکبیرات کہنی تھی نا، تو امام رکوع سے اٹھ گیا، تو فرض کر لیجئے 1 تکبیر کہہ لی، 2 کہہ لی، جتنی بھی کہہ لی بس کہہ لی، باقی تکبیریں اس سے ساقط ہو جائیں گی، اسے کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو پہلی رکعت میں یہ 4 صورتیں پیش آ سکتی تھیں، چاروں کی تفصیل عرض کر دی ہے کہ پہلی صورت یہ تھی کہ امام قرات شروع کر چکا ہے، تو یہ امام کی قرات کے ہونے کے باوجود تینوں تکبیریں ہاتھ اٹھا کے کہہ لے تکبیر تحریمہ کے بعد، اور رکوع میں پایا ہے امام کو تو تکبیر تحریمہ کے بعد مزید 3 تکبیرات کہہ کے رکوع میں مل جائے، اور اگر اسے خطرہ ہو کہ امام صاحب جلدی اٹھ جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا تو رکوع میں ہی چلا جائے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اور رکوع میں ہی تینوں تکبیرات باقی بھی کہہ لے، یہ بہت زیادہ آسان ہے۔ اور چوتھے یہ ہے کہ تکبیرات کی تکمیل سے پہلے اس نے اللہ اکبر کہا اور یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی، اور اس کے بعد جو عید کی تکبیرات تھیں اب اس نے کہا اللہ اکبر، تو جب پہلی تکبیر اس نے کہی، فرض کیجئے امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے تو اب 2 باقی تکبیریں اس سے ثابت ہو گئی۔ یہ تو پہلی رکعت میں ملنے والے لوگ ہیں، اور اگر دوسری رکعت میں شامل ہوا تو امام کے سلام کے بعد اٹھے اور جو رکعت اب پڑھنی ہے اس کے لیے وہ پہلی رکعت ہے نا، تو اس میں قرات کرے گا، اور قرات کے بعد یعنی ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے بعد فاتحہ پڑھے، پھر سورت پڑھے، یہ ساری چیزیں پڑھنی ہوں گی، ثنا، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر فاتحہ، پھر بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد سورت کو ملائے، اور اس ساری قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تکبیریں کہہ لے، کیونکہ دوسری رکعت تو یہ اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، ابھی تو امام صاحب نے خطبہ پڑھنا ہے، تو ان کے خطبے کے دوران ہی اس کو 1 رکعت پوری کرنی ہے۔ فرض کر لیجئے کہ بہت ہی دیر ہو گئی گھر میں نکلنے سے، اس دن بھی فجر نہیں پڑی، اور شریک ہوئے جماعت میں تو امام تشہد میں تھا، تو پھر ٹھیک یہ 2 رکعتیں اسی طرح پڑھنی ہیں جیسے امام صاحب کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، یعنی پہلی رکعت میں تکبیریں پہلی کہی جائیں گی اور دوسری رکعت میں تکبیریں آخر پر کہی جائیں گی، جس طرح امام نے نماز پڑھائی تھی اسے اپنے طور پہ ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ تو یہ 4 طریقے پہلی رکعت کے ہو گئے، اور ایک طریقہ
دوسری رکعت کا ہو گیا 5، اور چھٹا طریقہ وہ عرض کیا ہے کہ تشہد میں اگر شریک ہو تو وہاں پر کیسے اس انسان نے امام کے ساتھ ملنا ہے۔ یہ ہے تفصیل اس قیام کی جو عید سے متعلق ہے۔ عید دونوں، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید ہو، دونوں کے لیے جہاں جہاں تکبیرات کا شریعت نے بتایا ہے وہاں وہاں اسے تکبیرات کو کہنا واجب ہے، تکبیرات کو کہنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ قیام جنازے میں کیا ہو۔ تو جنازے میں عام طور پہ جو پیش آتا ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ جوتے پہن کے جنازہ پڑھا جائے یا جوتے اتار دیں۔ تو اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہر ایسی چیز جس پر ایک طرف گندگی لگ جائے اور دوسری طرف اسی چیز کا گندگی کا اثر نہ آئے تو اس کی پاک جانب پر نماز پڑھنا جائز ہے۔ مثلا فرض کیجئے لوہے کی چادر ہے، بہت سے لوگ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں نا، شیٹس منگواتے ہیں، تو جگہ ناپاک تھی، وہاں مزدوروں نے لا کے لوہے کی شیٹس رکھ دی، تو اب جو نجاست اور گندگی اس لوہے کے نیچے ہے وہ اوپر تو نہیں آ سکتی کیونکہ درمیان میں لوہا ہے، پوری چادر ہے۔ تو ہر وہ چیز جس میں ایک طرف گندگی ہو اور وہ دوسری طرف کو نہ آ سکے تو اس کی پاک جانب پر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس کی وہ سائڈ جو پاک ہے وہ پاک ہے۔ یہی حال جوتے کا بھی ہے کہ ایسا جوتا پہن کر نماز پڑھنا درست ہو جائے گا جنازے میں کھڑا ہونا کہ اس کی فرض کیجئے زمین نیچے سے ناپاک ہے مگر وہ ناپاکی اس کے پاؤں کے تلے تک نہیں پہنچتی، درمیان میں ربر ہے اتنا موٹا، تو اب اس انسان کے لیے جائز ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوہے کی جو مثال آپ سے عرض کی ہے اس میں اگر نماز پڑھنے والا حرکت کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس کی اس حرکت سے گندگی کی حرکت نہیں ہوتی نیچے، کیونکہ درمیان میں لوہا ہے، پوری چادر تھوڑا ہی گھوم جائے گی۔ اور جوتے کی صورت میں اگر اس کے تلے میں ایسی کوئی چیز ہے کہ جوتا حرکت کرے گا تو ظاہر ہے تلا بھی حرکت کرے گا جوتے کا، تو پھر یہ نماز نہیں ہوگی۔ فرق دونوں میں کرنا چاہیے کہ نمازی کی حرکت سے اگر گندگی، نجاست، اسے بھی حرکت ملتی ہے تو پھر اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی۔ حکم یہ ہو جائے گا کہ اسی سے ملا ہوا ہے، گویا کہ اثر تو نہیں پہنچ رہا لیکن حرکت بھی تو ایک اثر ہی ہے نا۔ اور اگر اس نمازی کی حرکت سے اس گندگی کی حرکت نہیں ہو رہی، وہ اپنی جگہ پہ ہی ہے، تو اس آدمی کی نماز ہو جائے گی۔ اب بس یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جنازے میں قیام کی حالت میں جوتے کے تلے اگر ناپاک ہیں تو یہ اپنے پاؤں ہلائے گا، اس سے گندگی بھی ہلے گی، اپنی جگہ سے حرکت اس میں پیدا ہوگی، تو اس طرح اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں نیچے سے تلا اس کا پاک ہے جوتے کا بھی، تو اس کو پہن کے نماز پڑھنا درست ہے۔ بہت سے لوگ پاؤں نکال لیتے ہیں اور جوتوں کے اوپر رکھ لیتے ہیں، اگر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پاؤں جو ہیں وہ حرکت نہ کریں احتیاطاً، تو ان کی احتیاط ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جوتا ناپاک ہے تو پھر جوتا جو ناپاک ہے اگر پاؤں ہلیں گے تو نیچے اس کے ساتھ گندگی اور ناپاکی بھی تو ہلے گی نا، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جوتے کے تلوے پہ غور کر لیا جائے، اگر وہ پاک ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر نماز ہو جاتی۔ ایسے ہی یہ بھی مسئلہ ہے کہ جنازے میں قیام کی حالت میں نگاہ کہاں رکھنی چاہیے۔
نماز میں ویسے جو نماز آدمی پڑھتا ہے اس میں قیام کی حالت میں طبعی طور پر جہاں نگاہ پڑتی ہے سامنے قبلہ رخ، جہاں سجدہ اس نے کرنا ہے سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھنی چاہیے. اور جنازے کی صورت میں قاعدہ اس بات کو بتاتا ہے کلیہ اور اصول کہ دوسری نمازوں کی طرح جنازے میں بھی سجدے کا جو مقام ہے بس اسی پہ نگاہ رکھنی چاہیے، کیونکہ نماز کے مختلف ارکان میں نماز کے لیے مختلف مقامات کا جو تعین کیا ہے شریعت نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی میں خشوع و خضوع پیدا ہو جائے. تو ایک مقام پر نظر کو مرکوز کر دینا، فکس کر دینا، اس سے یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ اصل میں بھی اس لیے ہے کہ آدمی کو توجہ اللہ، خشوع اللہ کے ساتھ تعلق میں یہ چیز معین ثابت ہوتی ہے، مفید ثابت ہوتی ہے، مددگار ہوتی ہے. تو قیام، رکوع، سجدہ، قعدہ، تشہد، ہر رکن میں جس مقام پر آسانی سے نظر رکھنا آسان تھا شریعت نے اسی کا تعین کر دیا کہ آسانی سے جہاں پر تمہاری نظر پہنچ سکتی ہے بس آسانی سے وہیں پہ نظر رکھو. سو قیام کے سلسلے میں یہ چند ایک مسائل تھے جو عرض کرنا تھے. اور قیام دوسرا فرض ہے. نماز سے پہلے کے جو فرض تھے وہ تو پہلے گزر گئے تھے، نیت بھی ان میں سے فرض تھی وہ بھی پہلے ہی ہو گئی. اب ہم ان فرائض پر گفتگو کر رہے ہیں جو فرائض نماز میں داخل ہیں. سو پہلا فرض وہ تو ہو گیا، تکبیر تحریم. دوسرا فرض وہ قرات ہے، اور دوسرا فرض یہ ہے قیام جس کے بارے میں بحث تھی، اور تیسرا فرض قرات ہے. ایک بات ہے واعظ کرنا، نصیحت کرنا، وہ بھائی کبھی کبھار ہوتا ہے. جمعے کے دن آپ واعظ سننے جاتے ہیں تو مولانا صاحب جو بھی مسجد میں ہوتے ہیں آپ کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. یہ واعظ جو ہیں یہ ایک الگ چیز ہوتے ہیں، آدمی سے سنتا ہے، اصلاح ہوتی ہے، طبیعت اللہ کی طرف لگتی ہے. جو کچھ بھی واعظ حضرات فرماتے ہیں، جو کچھ بھی علماء کرام بیان کرتے ہیں، جو کچھ بھی اسی کا اثر لوگوں پہ ہوتا ہے. اور جتنا ہوتا ہے کم یا زیادہ یا بالکل نہیں ہوتا یا بہت زیادہ، یہ سب کے اسباب اور ان کی وجوہ دوسری ہیں، وہ فی الحال تو موضوع ہی نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے یہ واعظ، نصیحت کی باتیں، اور ایک چیز ہے تعلیم. اور تعلیم جو ہے نا اس کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. تعلیم جو ہے اس کا مقصد ان مسائل پر یا جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے اسے غور سے سننا، اسے یاد کرنا، یاد رکھنا، اس پہ عمل کرنا. یہ بات بالکل ایک الگ ہے. کئی مرتبہ تعلیم میں بچوں کا جی نہیں لگتا، اور انہیں آپ شام کو کہانی سنائیے، کہانی میں بہت جی لگتا ہے. تو دونوں چیزوں میں فرق ہے. سو ایف ایم پہ یہ جتنے بھی پروگرام آپ حضرات سنتے ہیں یہ واعظ نہیں ہے، یہ تعلیم ہے. اس لیے یہ بظاہر خشک چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ نماز میں اتنے فرض ہیں، فلاں فرض میں آگے اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحبات ہیں، ان میں بظاہر جی نہیں لگتا. تو نہ لگے، کوئی ضروری بھی نہیں جی کا لگنا. اس لیے کہ ایک بچے کو تعلیم سے مناسبت نہیں ہوتی تو کئی مرتبہ میتھس میں اس کا جی نہیں لگتا، اور گرامر انگلش کی پڑھنی پڑ جائے جی نہیں لگتا، اور اسے ہی انگلش کی کوئی کہانی پڑھنی پڑ جائے بچے کو تو اس میں جی لگتا ہے. تو ایسے ہی واعظ میں جی لگتا ہے، اس میں کبھی ہنسی کی بات ہوتی ہے، رونے کی بات ہوتی ہے، کوئی قصہ ہوتا ہے، کوئی صحیح چیزیں ہوتی ہیں.
یہ سب چیزیں آپ حضرات سمجھتے ہیں. اور تعلیم کا معیار ایک جیسا ایسا نہیں رہتا، بلکہ تعلیم جو ہے اس میں تو آدمی کا جی لگے یا نہ لگے، آدمی کو تعلیم حاصل ہی کرنی ہے. تو اس لیے یہ جو پروگرام نماز کے، اس سے پہلے حج کے گزرے ہیں، یہ سب تعلیم کا حصہ ہیں جو ایک مسلمان کی تعلیم ہونی چاہیے، اور بہت بچپن میں ہونی چاہیے. بچوں کو یہ مسائل سکھانے چاہیے، آنے چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے آگے نماز پڑھنی ہے. جب حج پہ جائیں گے، حج کریں گے، تو یہ مسائل انہیں پتہ ہونے چاہیے. سو تعلیم اور واعظ میں فرق ہے. بہت سے خطوط جو ملتے ہیں وہ اس فرق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ سے عرض کریں کہ ان خطوط میں کیا کیا ہوتا ہے. بس جو حضرات اور خواتین تحریر فرماتی ہیں انہیں یہ فرق پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ تعلیم کی چیزیں ہیں، یہ علم کی چیزیں ہیں، یہ سیکھنا ضروری ہیں، اور ان کے ذریعے اللہ کا قرب بہت حاصل ہوتا ہے. واعظ سے بھی ہوتا ہے، لیکن واعظ میں جذبات یہ چیزیں ابھرتی ہیں، عمل میں سہولت ہو جاتی ہے. اب عمل کیسے کرنا ہے یہ تو تعلیم ہی سے آئے گا. ایک آدمی کا جی چاہتا ہے کہ نفل پڑھے، تو اس نے کہیں سے نوافل کے لیے ترغیب سنی ہوگی کہ نفل پڑھنے میں اتنا ثواب ہے، یہ ہے، بس ٹھیک ہے ضرور پڑھے. لیکن اسے نفل پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں پتا. مثلا جماعت سے نفل پڑھنا شروع کر دے تو یہ گناہ کا کام اس نے کیا. بظاہر وہ نفل پڑھ رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، لیکن علم چاہیے تھا. تو واعظ سے اسے یہ تحریک تو ہوئی، یہ تو بات اس نے سیکھ لی کہ مجھے نوافل پڑھنے چاہیے، لیکن علم نہیں تھا. تو یہی نوافل وبال بن جائیں گے، قیامت میں مصیبت بن جائیں گے، جان چھڑاتا پھرے گا، کیونکہ شریعت کے خلاف پڑھیں. مال خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی. ایک آدمی اپنا مال فرض زکوٰۃ نہیں دیتا، جو فرض ہے اس میں خرچ نہیں کرتا، اور ویسے بڑی نفلی نیکیاں. کسی کو کولر لے دیا، کسی کو ٹھنڈے پانی کے لیے برف لے دی، کسی بچی کی شادی کرا دی، اور فرض جو ہے زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتا. تو قیامت میں یہ جو نفلی نیکیاں ہیں نا، ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ نفل میں پڑ جانا اور فرض کو چھوڑ دینا یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے جو وہ لوگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے. تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ مجھ پہ جو پہلے فرض ہے اسے تو پورا کروں نا، یہ نفل تو مجھے بعد میں کرنے. اس لیے ایک ڈاکٹر ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو نماز ضرور مسجد میں پڑھنی ہے. بھئی بہت اچھی بات ہے. اور اس کی فرض نماز پڑھنے کے وقت میں ایک آدمی مرنے بھی لگا تھا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جماعت جیسی واجب چیز کو چھوڑے، اس آدمی کو بچائے اور اپنی نماز تنہا پڑھے. بعد میں ممکن ہو تو جماعت کر لے، نہیں ممکن تو تنہا پڑھ لے. تو اگر وہ اس کوشش میں لگ جائے کہ نہیں جماعت سے نماز ضرور پڑھنی ہے چاہے آدمی مر جائے، تو اللہ کے ہاں اس جماعت والی جو نیکی کی تھی نا، جان چھڑانی عذاب بن جائے گی. کیونکہ خدا پوچھے گا کہ اس بندے کی زندگی کا کیا ہوا تھا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ واعظ سے ترغیب ملتی ہے، تحریک ہوتی ہے، جذبات پیدا ہوتے ہیں، آدمی عمل کی کوشش کرتا ہے، بہت اچھی بات ہے. مگر تعلیم بہت ضروری ہے. تو یہ چیزیں تعلیم کے معاملے میں عرض کی جاتی ہیں یہاں پہ. اس لیے اس میں اگر جی نہیں لگتا تو بڑی معذرت. تیسرا فرض نماز کا وہ قرات ہے. پہلا فرض گزر گیا تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض گزر گیا قیام، اور تیسرا فرض اب ہے قرات. یہ فرائض جب مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد عرض کریں گے کہ نماز پڑھنے کی صحیح ترکیب کیا ہے، کیسے ایک مومن آدمی کو نماز پڑھنی چاہیے. تو تیسرا فرض ہے قرات. اور قرات ایسا فرض ہے
کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور بے احتیاطی اور بے پرواہی سے قرآن پاک کا پڑھنا غلط، یہ سخت گناہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن پاک کو سنوار کر پڑھو۔ جو چیزیں اللہ نے ضروری قرار دی ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو آدمی قرآن پاک کو ٹھیک نہیں پڑھتا وہ گناہ کا بھی ارتکاب کرتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ قرآن پاک کی حرکات، ان کے حروف، ان کی ادائیگی کے طریقے یہ بچپن میں سیکھ لینے چاہیے، کیونکہ اگر انسان ان چیزوں میں کوتاہی برتے گا تو پھر بڑے ہو کے مشکل پیش آ جاتی۔ اس لیے اگر کوئی آدمی قرات کرے یعنی الفاظ کو صحیح طرح ادا کرے تو اس کی نماز یقیناً اسے اللہ کا قرب دلائی۔ قرات جو فرض ہے نماز میں، جس کا ادنا درجہ، جس کے علاوہ نماز ہی صحیح نہیں ہوتی، وہ کم سے کم 30 حروف ہیں۔ بعض فقہا نے 18 حروف کا بھی قول نقل کیا ہے، مگر احتیاط اسی میں ہے کہ 30 حروف آنے چاہیے، کہ قرآن پاک کے 30 حرف پڑھ لے تو بس اس انسان کی قرات ہو جائے گی۔ ایک نو مسلم ہے، اسلام اس نے قبول کیا ہے، تو وہ کیسے نماز پڑھے گا اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ فرض کر لیجئے کہ اس نے 2-3 آیتیں سیکھ لی جن میں بنیادی طور پر 30 حروف بس آ جاتے ہیں، تو یہ اب نماز میں قیام میں کوئی سے بھی 30 حروف پڑھے گا تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ شامی میں اس کی مثالیں بھی لکھی ہیں، انہوں نے کہا ہے مثلا سورہ مدثر میں آیا ہے کہ ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر، یہ جو ہیں یہ کلمات ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 10 کلمات، اور پھر کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ 30 حروف یہ ہونے چاہیے، اور 30 حروف پڑھنے سے نماز میں قرات کا فرض پورا ہو جائے گا۔ اب ایک آدمی وہ ہے مسلمان جس نے نماز سیکھ لی، بچہ ہے، بڑا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے، تو سورہ فاتحہ اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر یہ نہیں پڑھے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، نماز نہیں ہوگی۔ یہ 30 حروف کم سے کم اس آدمی کے لیے ہیں یا اس بچے کے لیے ہیں جس نے ابھی قرآن پاک کو یاد کرنا یا جتنا قرآن پڑھنا ضروری ہے اس کو یا نماز کو سیکھنا شروع کیا۔ اور فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں، اب یہ تو فرض کی بات ہوگی نا قرات کی، اب مسائل کچھ سن لیجئے جو قرات ہی سے متعلق ہیں، کہ فرض نماز 4 رکعتوں کی ہوتی ہے، 3 کی بھی ہوتی ہے، جیسے مغرب کی نماز۔ تو فرض نماز کی آخری 2 رکعتوں میں، پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور پھر اس کے ساتھ سورت کا ملانا، یہ حنفی فقہا کے نزدیک واجب ہے۔ اور فرض کی آخری جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے، ضروری نہیں۔ حتیٰ کہ کوئی آدمی تیسری رکعت میں کھڑا ہوا، چوتھی رکعت میں کھڑا ہوا اور اس نے
بس اتنی دیر قیام کیا کہ سبحان اللہ ایک بار کہا جا سکتا تھا تو اس کا قیام ہو گیا، وہ رکوع کر سکتا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے۔ اور اگر بالکل چپ کھڑا رہا اتنی دیر، یہ جتنی دیر میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ 3 مرتبہ کہا جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور یہ کوئی اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ آخری 2 رکعتیں جو فرض کی ہیں، یا فرض کی جو تیسری رکعت ہے، اس میں سورہ فاتحہ اگر نہیں پڑھی تو اسے گناہ نہیں ہوگا، اگرچہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، پڑھے، مگر فرض کیجئے کہ اسے اتنی جلدی کسی کام میں تھی کہ وہ ایک منٹ کا سوال تھا اس کے لیے، گاڑی نکل رہی ہے، پلین نکل رہا ہے، اور ہے بھی وہ مقیم، ڈاکٹر ہے، اور مریض کا کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، یا اسی طرح بہت سی صورتیں بن جاتی ہیں، اور 2 آخری رکعتیں ظہر کے 4 فرض ہیں ان کی، عصر کے 4 فرض ہیں ان کی، مغرب کے 3 فرض ہیں، تو اس کی آخری رکعت، ان سب میں اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے اور ایک مرتبہ وہ کہہ لے سبحان اللہ، بس اتنی دیر کا قیام اس کا کافی ہے، اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے یا اتنی دیر کھڑا رہے خاموشی سے تو بھی ٹھیک ہے، اور وہ گناہ گار نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہی قول تھا، یہی فتویٰ تھا، اور شامی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں نقل کی ہیں، فتویٰ ان کا نقل کیا ہے۔ یہ فتویٰ حنفی فقہا کی فقہ کے مطابق ہے۔ اس کی بار بار تصریح اس لیے کی جاتی ہے کہ جو لوگ حنفی فقہ پر عمل کرتے ہیں وہ اس مسئلے کو پر عمل کر لیں، اور جو حضرات فقہ پر عمل نہیں کرتے وہ جس مسلک کے مطابق بھی نماز پڑھتے ہیں وہ اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے، ان سے پوچھ لیں۔ کچھ لڑائی جھگڑے کی بات نہیں بھائی، صرف بات اتنی سی ہے کہ وسعت اور رواداری اور ایک دوسرے کا احترام کرنا، یہ سیکھنا چاہیے ہم سب کو۔ تو حنفی فقہا میں چونکہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس پہ فتویٰ دیا تھا تو ہم لوگ اسی فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ ایک اور بہت اہم مسئلہ، بہت ہی اہم مسئلہ قرات میں یہ خیال کر لینا چاہیے کہ فرض نماز میں اور سنتوں میں بھی، سنن موقدہ میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد کتنی قرات کرنی چاہیے۔ ایک تو مشہور فتویٰ ہے کہ ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں کافی ہیں۔ ظہر کے فرض پڑھے یا ظہر کی سنتیں پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھی پہلی 2 رکعتوں میں فرض کی صورت میں، اور اس کے ساتھ ایک آیت ملا لی یا 3 چھوٹی چھوٹی آیات ملا کر رکوع کر لیا، ٹھیک ہے، بالکل درست ہے، ایسے پڑھتے بھی ہیں، ثواب کی بھی بات ہے۔ سنت موقدہ پڑھی ظہر کی 4 رکعتیں ہیں نا، تو 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیات ملا لینا، یہ سب صحیح ہے، نماز ہو جائے گی۔ اور ایک چیز ہے سنت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ وہ چیز ہے جو مسئلہ بہت اہم ہے اور اسے غور سے سننا چاہیے۔ سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟
اور ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے سے، ان کے طریقے پر چلنے سے۔ اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلتا، چاہے وہ بخشا بھی جائے قیامت میں اور جنت میں بھی پہنچ جائے، تو بھی اس کو اللہ کے ہاں اتنا قرب نہیں ملے گا جتنا ان لوگوں کو جو سنت پر عمل کرتے تھے۔ اسی لیے کئی مرتبہ یہ نماز کے مسائل میں بات عرض کی ہے کہ ہم لوگ عبادت کون سی کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں سال میں ایک بار زکوٰۃ دینے کی، ایک بار روزے رکھ لینے کی۔ زکوٰۃ بھی کم لوگ دیتے ہیں، اور جو دیتے ہیں انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی اتنی زیادہ بہت سوں کو کہ مسئلہ کیا ہے، فلاں ٹرسٹ کو دے دی، فلاں اسپتال کو دے دی، اور یہ سوچ کے کہ وہاں سب مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے زکوٰۃ کو صحیح مصرف میں استعمال کریں گے۔ سوچنا چاہیے کہ اپنی طرف سے تو نیکی کر رہا ہے، اور آگے جن لوگوں کو دے رہا ہے اس پہ بھی اعتبار ہے یا نہیں۔ تو بہرحال زکوٰۃ سال میں ایک بار، اور حج ساری عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ ایک لے دے کے یہ نماز ہی رہ جاتی ہے جو 5 وقت پڑھنی ہوتی ہے مسلمان نے، اور اس نماز کو بھی سنت کے خلاف جب پڑھے گا تو جھک ماری کیا کیا۔ یہی ایسی چیزیں کہ سنت کے خلاف کرنے سے مکروہ ہو جاتی ہیں، اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق نماز پڑھیں قرات کے باب میں اور قرات کے مسئلے میں، تو اچھی طرح یاد رکھیے جو سیدنا عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اسی پہ حنفی فقہا کا فتویٰ ہے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ فجر اور ظہر ان دونوں میں سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک جتنی صورتیں ہیں، 26ویں پارے میں سورہ حجرات، یہاں سے لے کر سورہ بروج آتی ہے 30ویں پارے میں، تو فرمایا یہاں تک کی جتنی صورتیں ہیں ان صورتوں کو پڑھنا ہے فجر میں اور ظہر میں۔ یہ خط جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے بڑی حکمت تھی۔ انہوں نے خود ایک جگہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اے اللہ، میں نے اپنے حکمران جتنے بھیجے ہیں، جن جن لوگوں کو میں نے عہدے دیے ہیں، گورنر جو مقرر کیے ہیں، اے میرے پروردگار اس لیے مقرر کیے ہیں کہ یہ قرآن کی تفسیر بیان کریں، اور اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم اپنے اپنے حلقوں میں اپنی اپنی جگہوں پہ لوگوں کو دے۔ کم سے کم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ان ملازمین کو ظلم کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ عقل مند آدمی کو اشارہ کافی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اسی جذبے کے تحت کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کو پھیلائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عام کریں، تو اس لیے انہوں نے لکھا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ فجر اور ظہر میں سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی صورتیں پڑھنی ہیں، طوال مفصل جنہیں کہتے ہیں، یعنی ان صورتوں میں سے کوئی بھی صورت پوری پڑھ لی جائے۔ اور پھر فرمایا عصر اور عشاء، اس کا مطلب ہے پہلی روایت میں فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے، فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ ہم میں سے کوئی آدمی آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز ہو رہی ہوتی تھی، اور پھر وہ جنت البقیع کی طرف جاتا تھا اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے وضو کر کے آتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظہر کی پہلی رکعت میں ہی ہوتے تھے۔
لوگوں نے چھوڑ دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے طریقے پہ عمل کرنا، اور نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ وہ جو حدیث میں آیا نقرہ کا نقر دیگ، جیسے مرغا زمین پر چونچ مارتا ہے، ایسی نمازیں پڑھتے ہیں سنت کے خلاف۔ جلدی کیا پڑھیے، آخر اللہ کے فرض سے بھی زیادہ کوئی فرض ہو گیا ہے۔ ایمرجنسیز کی بات الگ ہے، مگر لوگوں نے طریقہ اور شعار یہ بنا لیا ہے، حالانکہ فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے، فرق بس اتنا ہے کہ فجر اونچی آواز میں، ظہر آہستہ آواز میں۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ عصر اور عشاء میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو کہ یہ قرات برابر رکھنا، اور یہ صورتیں انہوں نے فرمائی تھیں گویا کہ اوساط مفصل اس کا نام یعنی اس کی ٹرم ہے، اور یہ ہیں سورہ بروج کے بعد سے لے کر اور سورہ بینہ تک، سورہ بینہ اس میں شامل ہے۔ اور بعض حضرات سورہ بروج کے بعد سے شروع کرتے ہیں حنفی فقہا میں، اور وہ کہتے ہیں سورہ بروج جو ہے یہ صبح کی نماز میں شامل ہے۔ اور اب عصر اور عشاء کی قرات برابر ہو گئی، رہ گئی مغرب، تو مغرب میں سورہ بینہ کے بعد کی جتنی صورتیں ہیں ان کو شمار کیا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ بینہ صورت کے بعد کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کو مغرب میں پڑھنا، تو فجر اور ظہر کی قرات برابر ہو گئی، عصر اور عشاء کی قرات برابر ہو گئی، اور رہ گئی مغرب۔ تو مغرب جو تھی یہ جو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین کی جو صورت ہے، اس کے بعد کی صورتیں یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر قرآن پاک کے آخری سورہ ناس تک یہ جتنی صورتیں آئی ہیں ان سب صورتوں کو پڑھا جائے گا، اور یہ 15 صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ 114 صورتیں ہیں تو 14 صورتیں تو آخری ہو گئیں، اور ایک صورت 99 نمبر کی یہ ہے اذا زلزلہ، تو یہ 15 صورتیں ہیں۔ مغرب کی نماز ان صورتوں کے ساتھ ادا کی جائے گی، پوری صورت پڑھی جائے گی۔ اور بہت اچھی بات اس فتوے میں لکھی ہے شامی رحمت اللہ علیہ نے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی پڑھتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ باتیں عقل سے پتہ نہیں چلی، کوئی بھی آدمی سے عقل سے نہیں جانتا، تو وہ کہتے ہیں یہ باتیں پتہ ہی نہیں چل سکتی الا سمعان، ضروری ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا تو ہی انہوں نے امت کو یہ تعلیم دی ہے۔ تو اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ قرات میں سنت یہ ہے۔ ایک اہم مسئلہ اسی ضمن میں یہ بھی ہے کہ بعض فقہا نے، خود حنفی فقہا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آیات کا تعین کرنا سنت ہے، یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کہیں سے بھی مثلا 60 آیات پڑھ لی جائیں، 60۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ہوتا ہے کہ فجر میں 60 آیات پڑھی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہیں سے 60 آیات پڑھ لو۔ اسی طرح عصر میں، عشاء میں کچھ خاص آیات کی تعداد مقصود ہے، صورت مقصود نہیں۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر تعداد مقصود ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صورتوں کا ہی کیوں لکھا؟ پھر تو کہیں سے بھی 60 آیتیں پڑھ لے کوئی، سورہ بقرہ کی 60 آیات پڑھ لی جائیں فجر میں، سورہ آل عمران کہیں سے شروع کر دی جائے اور 60 آیتیں پڑھ لی جائیں ظہر میں، بس ٹھیک ہے، سنت پوری ہو گئی۔ بعض حنفی فقہا اس بات کے قائل ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز طویل ہونی چاہیے،
بلا شبہ فجر کی نماز طویل ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس پر عمل فرمایا ہے۔ سورہ یوسف جیسی بڑی سورت اور سورہ نحل جیسی صورتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر میں پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب انہوں نے بتا دیا کہ یہاں سے یہاں تک صورتیں پڑھنی ہیں، تو یہ روایت جو ہے اس کو ترجیح حاصل ہے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے متعین کی ہیں صورتیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے بھی فتویٰ اسی بات پر دیا ہے، تو معلوم ہوا کہ آیات کی تعداد 60 ہوں، 70 ہوں، 80 ہوں، فتویٰ اس پہ نہیں آئے گا، فتویٰ اسی پہ آئے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ لکھا تھا۔ اور النحر الفائق میں جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، کنز الدقائق کی شرح، انہوں نے اس میں یہ تفصیل بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صورتیں مقرر کی تھی نا، ان صورتوں میں آیات کو متعین کر لے۔ مثلا انہوں نے سورہ حجرات سے فرمایا ہے کہ ظہر اور فجر کی نماز میں سورہ حجرات جو ہے اس سے آگے سورہ بروج تک پڑھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں 60 آیات مثلا پڑھنی ہے، تو درمیان میں کوئی بھی ایسی صورت لے لے جس کی آیات 60 سے زیادہ ہیں اور اسے ہی پڑھ لے۔ ایسی صورتیں بھی مل جاتی ہیں کہ جن کی تعداد آیات کی اگر گنی جائے تو وہ 60 آیات ہیں۔ مثلا سورہ نجم، سورہ نجم میں 62 آیات ہیں۔ اب کوئی آدمی سورہ نجم کی 2 آیتیں چھوڑ دے تو پھر کیا یہ کہیں گے کہ اس نے سنت کو پورا کر لیا؟ النحر الفائق میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ سورہ حجرات سے بروج تک کوئی بھی سورہ جس میں آیات زیادہ ہیں اس میں سے 60 پڑھ لے تو بس ٹھیک ہے۔ اب اس کی ایک اور مثال بھی عرض کرتے ہیں، سورہ واقعہ دیکھ لیجئے، سورہ واقعہ میں 96 آیات ہیں، تو کیا 60 پڑھ لے فجر میں تو یہ سنت پوری ہو جائے گی؟ ہم کہتے ہیں نہیں پوری ہوگی، پوری سورہ واقعہ پڑھے، پوری سورہ نجم پڑھے، پھر سنت پوری ہوگی۔ یاد رکھنا چاہیے اچھی طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بس یہی کرنا چاہیے۔ جو آدمی جتنا سنت سے دور ہو جاتا ہے وہ اتنا اللہ کے قرب سے دور ہو جاتا ہے۔ سنت کا اتباع بس زندگی میں یہ رہے اور غالب رہے۔ اتنا غالب ہوتا تھا کسی زمانے میں کہ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے شیخ، ہمارے فلاں مفتی، فلاں عالم دین وہ ایسے کرتے تھے۔ وہ اس لیے کہ ان لوگوں کی زندگیاں سنت کے سانچے میں ڈھلی بھی ہوتی تھیں، تو لوگ کہتے تھے ہم نے حضرت کو دیکھا تھا، مفتی صاحب کو دیکھا تھا، وہ ایسے کر رہے تھے، تو انہیں یہ اعتبار اور یقین ہوتا تھا کہ یہ شریعت اور سنت کے خلاف کام نہیں کرتے۔ تو النحر الفائق میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اشکال کا بھی اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ پوری سورت کو پڑھا جائے، اور اگر سورت کے کسی حصے کو پڑھنا ہی ہے تو آخر سے پڑھے۔ مثلا 60 آیات پڑھنی ہے فرض کر لیں، تو سورہ واقعہ سے جو آخری 60 آیات ہیں وہ پڑھیں، کیونکہ کسی سورت کے آخری حصے کو چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیے کہ فرض نماز کی 2 رکعتوں میں 2 سورتوں کے آخری حصے پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے۔ نماز پڑھائی امام صاحب نے اور فرض نماز پڑھا رہے ہیں، تو ایک رکعت میں سورہ مومنون کی آخری 3 آیتیں پڑھ دیں، اور دوسری رکعت میں سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں پڑھ دیں، تو یہ مکروہ ہے۔
فرض نماز میں 2 صورتوں کی آخری آیات کو جمع کرنا، آخری آیتیں اس صورت کی بھی اور آخری آیتیں ایک کسی اور صورت کی بھی، یہ مکروہ ہے۔ اور اچھی طرح یاد رکھیے اس مسئلے کو کہ یہ پوری صورتیں پڑھنا نمازوں میں یہ مستحب نہیں ہے، سنت ہے۔ فتاوی قاضی خان میں اور منیت المصلی اور اس کی شرح میں جو یہ لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے، تو حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تحریر کیا ہے کہ مستحب سے مراد یہاں پر سنت ہے، اور اس کو چھوڑ دینے کو انہوں نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ اور یہ جو ہے نا کہ مسلسل چھوڑ دینا اور اس پر دوام اور اصرار، اور یہ ان اماموں کا اور ان مولوی صاحبان کا پوری صورتیں نہ پڑھنا، یہ نماز مکروہ کرتا ہے ان کی بھی، اور جن کے پیچھے پڑھتے ہیں ان کی بھی نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اپنے ان مولوی صاحبان کو سمجھائیے، انہیں کہیے سنت کی راہ نہ چھوڑیں۔ مسجدوں میں بالعموم آج کل عمومی طور پر آپ جا کر دیکھیں تو یہ مولوی پوری صورتیں نہیں پڑھتے، 4 آیتیں اس صورت سے پڑھ دے گا، 6 آیتیں اس صورت سے پڑھ دے گا، اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ اپنے مقتدیوں کو تعلیم دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورتیں نہیں پڑھی تھیں، پوری صورتیں پڑھی تھیں۔ ایسے نہیں ہوا، اور جو ہوا ہے جیسے کہ مشکات شریف وغیرہ میں آتا ہے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری نظر میں وہ روایات نہیں، ہمیں خوب معلوم ہے وہ احادیث بھی، وہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کبھی کبھی ایسے کرتے تھے، وہ جو کبھی کبھار کرتے تھے صرف یہ مسلمانوں کو بتانے کے لیے کہ یہ جائز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ سنت یہ ہے۔ مسلسل سنت کا ترک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جائیں مختلف مساجد میں، اور ظہر اثر میں تو پتہ نہیں چلتا، مغرب عشاء اور فجر تینوں نمازوں میں دیکھیں کوئی شاذ و نادر اللہ کا ایسا اچھا بندہ ملے گا جو ان صورتوں کو پڑھتا ہو، پورا پڑھتا ہو، اور پھر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فتویٰ تھا اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہو۔ یہ کہلاتے ہیں سارے حنفی، اور انہیں جب حدیث کی کوئی بات آ جاتی ہے کہیں تو ایک شور مچ جاتا ہے کہ جی ہم حنفی ہیں۔ کیسے حنفی ہیں بھئی؟ یہ احناف نے ساری ان احادیث کو لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کرو، اور اس کے خلاف پڑھنا نماز کا مکروہ ہے، اور یہ سب اپنی نمازیں مکروہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز آپ کہیں جا کر پڑھ لیں تو 2 کراہتیں جمع کر لیں گے۔ ایک کراہت یہ ہے کہ سورت پوری نہیں پڑھیں گے، دوسری کراہت یہ ہے کہ ایک سورت کی آخری 3 آیتیں، پھر دوسری سورت کسی اور سورت کی آخری 3-4 آیتیں پڑھ کے بس نماز پڑھا دی۔ اور غفلت کا حال یہ ہے کہ نہ ان کے مقتدی نے روکنے والے ہیں، اور نہ مسجد کمیٹی جو جاہلوں پر مشتمل ہے، کبھی ان کو خیال نہیں آتا کہ اپنے امام صاحب سے درخواست کریں کہ زندگی میں کبھی تو سنت کے مطابق نماز پڑھا دیں۔ پھر بھی انہیں غرہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینے والے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہیں بڑا تعلق ہے۔ جو چیزیں احادیث میں آئی ہیں صحیح سند سے ثابت ہیں اور ائمہ مجتہدین نے چھان پھٹک کے اس پہ فتویٰ دیا ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے ان ساری صورتوں کا مکمل پڑھنا ہی سنت ہے، اور جو اس کے خلاف کہیں کہیں صورتوں کا ثبوت ملتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کے اعتبار سے کیا ہے۔ مثلا شامی نے اس پہ بحث کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس میں آپ نے اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھی، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ بچے کے رونے کا خدشہ تھا یا سفر میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہوا کہ اس بچے نے رونا شروع کر دیا ہے، اس کی ماں بے قرار ہو کے نماز توڑ دی، تو چھوٹی صورتوں سے نماز پڑھا دی۔ اسی لیے مستحب ہے امام کے لیے کہ جب اس کے مقتدی مسافر ہوں، ایسی چیزیں ہوں، گاڑی کے چھٹنے کا اندیشہ ہو، تو چھوٹی نماز پڑھائے۔ مگر یہ جو چیز ہے نا کہ صورتوں کا مکمل طور پہ نہ پڑھنا، یہ سنت کے خلاف چیز ہے، نماز مکروہ ہوتی ہے، امام کی اپنی بھی مقتدیوں کی بھی اس کی اصلاح کرنی چاہیے،
اور اگر نہ کہہ سکیں تو رکعی کا بھی لکھ کے بھیج دیں امام صاحب کو کہ ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھائیے۔ قرات کے باقی مسائل انشاءاللہ اس سے آئندہ نشست میں عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔